بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ریفریش ہونے کا، اپنی تجدید عہد اللہ کے ساتھ تجدید ایمان کا موقع فراہم کیا تھا. دعا فرمائیں اللہ وہ قبول و منظور فرما لیں. حضرات محترم، جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہو نا جس کا کوئی مقصد نہ ہو تو ارد گرد بھی دیکھنے اور رہنے والے لوگ کہتے ہیں یہ فضول آدمی ہے اور فضول کام کر رہا ہے. بعض اوقات یہ بھی سننے میں ملتا ہے یہ کیا تم فضول کام کرتے پھرتے ہو. مالک نے جو ہم کو بھیجا ہے وہ بالکل فضول کاموں کے لیے نہیں بھیجا. اس نے ہم کام کرتے تو ہیں نا سارے، بڑی توجہ بڑے دل کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم پیپر پورا کر دیتے ہیں لیکن سوال جواب گندم چنا نکل آتا ہے بعد میں. سارا سوال سارے پیپر کر لیتے ہیں. بعض اوقات پاس بھی بندہ ہو جاتا ہے لیکن 3rd ڈویژن میں ہوتا ہے. بعض اوقات گریس مارک ملتے ہیں ہم کو، رعایتی پاس جسے کہتے ہیں. مالک نے ہم کو رعایتی نمبروں کے لیے نہیں بنایا تھا، ہم کو اس نے اپر ہینڈ کیا تھا کہ تم اس کائنات کے مالک ہو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو. تم مالک ہو اس کائنات کے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم میرے بن جاؤ، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی میرے سمیت. یہ اعلان فرمایا ہے میرے مالک نے، وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ اس زمین میں ہے وہ سب تمہارا ہے. پانی کے آگے کسی کی کوئی طاقت ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ،
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، کشتی بھی تمہارے تابع، پانی تمہارے تابع، آسمان سے پانی جب مانگو گے میں وہ بھی دے دوں گا، تم بس میرے بن جاؤ۔ اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ جو ہم تکمیل قرآن کے موقع پر بات بہت مختصر رہ گئی تھی اور ادھوری رہ گئی تھی، اس کا اتنا لمبا موضوع ہے کہ مہینوں لگے رہو، مہینوں، یہ مکمل نہیں ہونے والا۔ مجھے یاد ہے غالباً میں 5ویں یا 6ٹھی میں ہوں گا، شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی، محدث ہیں، بہت بڑا نام ہے علم کی دنیا میں۔ علامہ احسان علی ظہیر کا نام سنا سب نے، ان کے سسر ہیں۔ اتنا کمال حافظہ میرے مالک نے ان کو دیا تھا، اخبار نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے 8 دن بھولتی نہیں ہے، اتنا حافظہ تھا۔ سورۃ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7 مہینے درس دیا انہوں نے، 1 مہینے میں 1 آیت، وہ بھی کہتے تھے یہ کور نہیں ہو رہی ہے۔ جس کو ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ یہ قرآن چیز کیا ہے؟ بات کر رہا ہوں میں، ہم فضول نہیں ہیں، میرے مالک نے مکمل کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا، یہ نسخہ کیمیا ہے سونا بنانے والا، ہم سونا بنتے تھے، صحابہ سونا بن گئے اس کو پڑھ کر، اس پہ عمل کر کے۔ اب اس میں ہے کیا؟ سب سے بڑی جو پہلی بات میرے مالک نے کر دی، جب کھولتے ہیں نا سورۃ فاتحہ آتی ہے آگے، کوئی بھی کتاب کھولیں تو اس کا دیباچہ پہلے ہوتا ہے، حرف آغاز، پیش لفظ، کچھ بھی اس کو لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ وہ مالک نے 7 باتیں بتا دی اپنے بارے میں، ہم کو کہا یہ مانگو، ان سے پناہ مانگنا، ان کے حمایت میں کہنا، اس طرح کا صراط الذین انعمت علیہم، اس طرح کا ہمیں راستہ دکھانا۔ یہ پورا موٹیو ہے پوری ہماری زندگی کا، کہ اس سے نہ آگے جانا نہ اس سے پیچھے رہنا۔ جو میرے نبی کہہ دیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دیں لے لینا چپ کر کے، جس سے باز کرے باز آ جاؤ، تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ان ساری چیزوں کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہدایت ہے۔ غور سے سننا میری بات، جو سب سے بڑی چیز ہے نا، الف لام میم سے لے کے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاتحہ سے لے کے من الجنۃ والناس تک، یہ سر سے لے کے اینڈ شروع سے اخیر تک، یہ ساری کی ساری ہدایت ہے یہ۔ اور میرے رب کی سب سے بڑی نعمت جس کو وہ دیتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ، ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو وہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی ہیں مالک نے۔ کہیں فرمایا لیس علیک ھداھم، اے نبی ان کو ہدایت دینا آپ پہ فرض نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے آپ کی۔ کبھی فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کیوں ان پہ نگہبان نہیں ہیں۔ کہیں فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ اس کو کیوں نہیں مانتے آپ اے نبی،
کیوں ہلکان ہوئے جا رہے ہو؟ یہ میں جانوں اور یہ جانے وما علیک الا البلاغ، آپ نے صرف میرا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ پیدا میں نے کیے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو کیسے رکھنا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ اور جس نے مشین بنائی ہو اس کو تو پتہ ہے نا کہاں فالٹ ہے، اس کو یہ ادھر یہ بریکر لگا ہوا ہے، اس پہ سینسر لگاؤ، اس پہ یہ ہے، اس کو چھیڑو گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو بدلو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو میرے مالک نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا تو بڑا سونا کیا تھا اس نے، ہم ان کمے نکلے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن ترین میں بنایا تھا اس کو، اپنے کرتوتوں سے یہ شدائی ہو گیا ہے، پاگل نہیں بنایا تھا میں نے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو سمجھتے ہو فضول پیدا کیا میں نے۔ وانکم الینا لا ترجعون، لوٹنا نہیں، میرے پاس نہیں آنا۔ پھر میں پوچھوں گا تم کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا تم نے، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ چند باتیں آغاز میں ہی کر کے مالک نے کوزے میں دریا سمو دیا ہے، چھوٹی سی بات کر کے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو میرے دیے میں سے دیتے ہیں، پہلی کتب اور آپ پہ نبی ایمان لاتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں صحیح ہدایت یافتہ۔ واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب میں ذرا جائزہ تو لوں، یہ دو چار چیزیں باتیں میرے مالک نے کی، میں بھی لوں آپ بھی لیں اپنے اندر۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے میں کیا کرتا، ذرا جائزہ لیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو کوالٹی ہے وہ میرے میں کیسی ہے، کیا میں اس پیرامیٹر میں آتا ہوں پورا؟ اولئک علی ھدی والے پیرامیٹر میں آتا ہوں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں آتا ہوں؟ میری نمازیں کیسی ہیں، میرے خیرات صدقہ و زکوٰۃ، یہ میں احسان نہیں کر رہا مالک پہ کسی کو دے کر، مالک پہ احسان نہیں، یہ اپنے پہ کر رہا، یہ میرا خود پہ احسان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ملے گا، یہ میں اپنے پہ کر رہا ہوں، کسی پہ نہیں کر رہا۔ جو پہلی کتب پہ ایمان کہ واقعی میرے مالک کی طرف سے تھی، اور اس کتاب ہدایت پہ ایمان، اصل بات یہ ہے کتاب ہدایت پہ ایمان، اس کو سمجھنا، اس میں ہے کیا۔ میرے مالک نے سارا کچھ اپنا بتایا۔ سب سے پہلی اس نے جو اس کے سبجیکٹ ہے نا قرآن مجید کے، سب سے پہلے میں ایک دو کا ذکر کروں گا، ٹائم کی بھی کمی ہے، اور یہ میں نے کہا نا کہ ساری زندگی بھی لگے رہو پورا نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میں یہ آتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نعمت ہے میرے مالک کی۔ ہم اکثر اس کی نعمتوں کو اگنور کرتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں بڑا۔ میں تو عموماً کہا کرتا ہوں بندہ اپنے کسی بھی باڈی پارٹس کا ایک کا بھی لے لینا، ایک انگلی کسی کی چیچی نہ ہو تو وہ کیسا پھر سمجھتا ہے اپنے آپ۔ کسی کا پاؤں ایک اللہ معاف کرے نہ ہو، ہاتھ ایک نہ ہو۔ جب مالک کو دیکھنا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ لو۔ اس لیے مالک کبھی کبھی گلہ بھی کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الانسان، او انسانوں، ما غرک بربک الکریم، اور جس کا کھاتے ہو اس کے بارے میں کس نے تمہیں غلط باتیں کر دی ہیں؟ ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈالا؟ بربک الکریم، جس کا تم کھاتے ہو عزت کے ساتھ۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اپنی فوٹو تو دیکھ پہلے، کتنا سونا میں نے پیدا کیا تجھے۔
یہ تب مجھے پتہ لگتا اگر میں یہ اس کتاب ہدایت کو غور سے پڑھتا تھا، یہ تب مجھے پتہ لگتا۔ مالک نے اپنا آپ شو کیا کہ میں کیا ہوں، پھر پچھلی امتوں کے حوالے دے کے انہوں نے یہ کیا کیا میں کیا کر سکتا ہوں۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، میں نے پتھروں کی بارش کر دی آسمان سے، ہے میں نے چھتیں نیچے اور فرش اوپر کر دیے، پوری کی پوری بستی الٹا دی۔ کر سکتا ہے؟ یہ پچھلی باتیں ہیں۔ بحری جہاز سمندر میں چلتا ہے نا، سونامی میں ہم نے روڈ پہ دیکھے، اسی سونامی میں جو پیچھے آئی تھی روڈ میں تھے بحری جہاز، کچھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ یہ یہاں سے پتہ چلے گا مجھے، اپنا تعارف مالک کرواتے ہیں۔ پھر جب اس نے کسی پہ رحم کرنا ہو، کسی کے ساتھ اس کے تعلق بن جائیں تو پھر وہ دوست بنا لیتا ہے۔ اس کی غفور الرحیمیت اور اس کی سختی سب یہ بیان کرتا ہے، یہاں اپنی ساری کوالٹیاں بیان کرتا ہے۔ مجھے راہ نہیں جا رہا، ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھ لیں۔ ایک ہی بات کہوں گا جو مالک نے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اب دوست بنا لیا ہے، جس کو مالک خود دوست بنائے۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا یا اللہ مجھے دوست بنا، اللہ نے کریکٹر کے ساتھ دوست بنایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کے قدموں پہ قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سارا دین انہی کا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے نا، وہ دین ابراہیمی ہے۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، محمد رسول اللہ کو حکم دیا مالک نے کہ ابراہیم کے طریقے پہ چلنا۔ مالک نے بتا دیا، پھر آگ ہو جو بھی ہو، پھر ٹھنڈی، اسماعیل پہ چھری پھیرنی ہو تو دمبے آ جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ حکم تو نہیں نہ دیا تھا، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، ابراہیم تو خوابیں بھی سچی کرنے لگ گیا ہے۔ یہ یہاں سے ملتا ہے مجھے، کو خواب نہیں ہم کو آتی، یا علماء محدثین کو خوابیں نہیں آتی، یہ ادھر سے ملتا ہے۔ ہم تو آج یہ سوشل میڈیا کی لعنت میں گرے ہوئے ہیں نا، فٹافٹ دیکھا یہ کون ہے انجینئر محمد علی، یہ کون ہے جاوید گامدی، یہ کون ہے کوکب نورانی، یہ کون ہے، یہ بڑے بڑے فیم جو ہیں آ کے یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں جو دین کا۔ پتہ مجھ کو ہوتا نہیں ہے، میں ایڈے بڑے مفتی سے سنا، میں یہ ہے مفتی، میرا مفتی یہ ہے، میری راہ ہدایت یہ ہے، یہاں سے ملتی ہے۔ اس کو مت سمجھیں کہ یہ مجھے آئے گا نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، میں اس دن بھی بتایا تھا۔ مالک کہتے ہیں میں نے آسان ترین بنایا ہے، اس سے توفیق مانگے، یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اصل یہ ہے، میں تو اکثر یہاں بھی پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے حکمران صرف اور صرف سورۃ انفال پڑھ لیں، صرف اور صرف سورۃ انفال، ان کو لگ سمجھ جائے کہ ہم چیز کیا ہے، خدا کی قسم یہ ان چوڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی نہیں ہے ہمت، یہ ہماری کم ہمتی ہے، یہ سمجھیں، ان میں نہیں ہے، یہ بھی یہاں ہے۔ یہ مالک نے ہم کو بتایا تھا کہ یہ نہ کرنا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان سے دوستی کبھی نہ کرنا۔ ہم دوستی نہیں کرتے، ہم مدد مانگتے ہیں ان سے، چاہے کرگل ہو، چاہے کوئی اور مسئلہ ہو۔ اب جو مسئلہ بنا ہوا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں، ان کو کیا، وہ تمہیں دیکھ چکے ہیں، ستے ہوئے ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، جو ہمارا لیڈر، مسلمان لیڈر
کریکٹر وائز نہیں بات کر رہا، لیڈر وائز بات کر رہا ہوں. چاہے وہ یاسر عرفات ہو، چاہے قذافی ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے شاہ فیصل ہو، کوئی بھی ہو، جو مسلمانوں کے حق میں بات کرے گا اس کو ختم کر دیا جائے. پھر آہستہ آہستہ بڑے وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے لیڈروں کو عید قربان والے دن پھانسی دے دیا. یہ لیڈر ہیں تمہارے. مجھے سوچنا ہے میں اس سے پیچھے گیا ہوں تو یہ ہوا ہے. میں نے اس کی نہیں مانی، میں نے نہیں مانی اس کی. صاف سیدھا حکم ہے، لا تتخذوا، مت بناؤ یہودا یہودیوں کو، والنصارا عیسائیوں کو، اولیاء دوست. سینیریو پھر آپ کے سامنے ہے، رزلٹ بھی آ رہا ہے. لیکن ایک بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خراسان والا جو لشکر نکلنا ہے، اللہ نے لتر ان کے لیے ہمارے ہی ہاتھوں میں پکڑانے ہیں، مطلب پاکستانیوں کے ہاتھ میں. یہ انشاءاللہ اعزاز ہمارے حصے میں آنا ہے. کسی عرب کھو چکے اپنی غیرت، عربوں میں کوئی غیرت نہیں، یو اے ای ہو، سعودیہ ہو، قطر، عمان، کوئی بھی ہو، غیرت کھو چکے اپنی. اسرائیل کو وہاں جا کے تسلیم کیا جہاں 100 سال پہلے انہوں نے وہاں ایگریمنٹ کیا تھا. کوئی انٹرنیشنل حیثیت نہیں اس علاقے کی. یا اقوام متحدہ میں ہوتے ہیں یا انگلینڈ یا امریکہ میں ہوتے ہیں، وہاں پنڈ میں جا کے وہاں بلائے سارے عرب مولوی حکمران بلا کے وہاں اسرائیل کو تسلیم کروایا کہ یہاں تم نے کیا تھا، آج تم بھی ادھر آؤ. یہ لتر ہم نہیں مارنے ہیں ان کو. اللہ سے دعا کریں یا اللہ جہاد کا جذبہ پیدا کر دے ایک دفعہ. پھر جہاد کے علاوہ لاتوں کے بوت باتوں سے، یہ باتوں سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے خان صاحب گئے ادھر، بات کرتا چلوں سعودیہ میں، اگلے ہی دن انہوں نے اٹیک کر دیا کہ یہ کہیں کو گٹھ جوڑنا ہو جائے. یہ انشاءاللہ ہمارے حصے میں آئے گی. نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی جان شان بنانی ہو نا تو جنگی جذبے سے بنایا کرو، جہاد کے جذبے سے بنایا کرو. مسٹر گجرات یا گجرانوالا مسٹر پاکستان بننے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے تم کیا کرو جو بھی اپنی جان بناتے ہو. ایون کہ کھاتے بھی ہو، یہ جذبے کی بات ہے، ادھر سے ملتا ہے، ادھر سے ملتا ہے. یہ سارا جذبہ ہے، میرے اندر نہیں ہے. من حیث القوم ختم ہو چکا ہے. ہمیں اپنی اپنی ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. ہماری بہن کو کیا ہو گیا ادھر، میرے بھائی کو کیا ہوا. محمد بن قاسم ایک لڑکی نے ہی خط لکھا تھا نا، راجہ داہر پہ چڑھ دوڑے تھے آ کے، 17 سال کا کمانڈر. ہم بڈھے ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں اس بات کا. ہمیں اپنی پڑی ہے، روٹی کہاں سے کمانی ہے. اور روٹی کی پہلی بات ہی تم نے پڑھا ہی نہیں اس کو. میرے مالک نے تو پہلی بات ہی ختم کر دی، آگے پھر چلے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دونوں جہانوں کو روٹی میں نے دینی ہے، بھائی چھوڑ آگے بات کر، روٹی میرے ذمہ کر، آگے بات. ہم کہتے ہیں نا کسی کو اپوائنٹ کریں نا ہم تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. مالک نے تو ہماری ڈیمانڈ بھی نہیں پوچھی، خود ہی ہماری ساری پوری کر دی. پوری کی ہے نا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور کوئی کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے. وہ خود کہتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب. کلیہ بتاتا چلو یاد آ گیا ضمناً. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لزم الاستغفار. کلیہ یاد رکھ لیں، میری بات نہیں ہوتی نہ، میں ادھر کھڑے ہو کے کبھی اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں مجھے مالک نے اعزاز بخشا ہے کہ اس کے اور اس کے نبی کی باتیں آپ تک پہنچاؤں، اپنی نہیں. من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لیا.
اس کے کئی قسمیں ہیں. سادہ استغفر اللہ بھی اس میں آتا ہے, سید الاستغفار بھی اس میں آتا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب بھی اس میں آتا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی اس میں آتا ہے. من لزم الاستغفار, جس نے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیا. اب دیکھیں اس کا رزلٹ, زبان کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جعل اللہ من کل ہم مخرجن, کوئی غم نہیں آئے گا اس بندے کو. مطلب یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو روٹین میں آ گئے ہیں, جن کی ویلیو, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس بندے کو کسی بھی حوالے سے. نمبر 2, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, رزق وہاں سے دے گا تمہارا تصور بھی نہیں ہے. یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ایک کام کرنے سے. یہ تو روٹی تو اس نے دے دی ہمیں, ٹینشن فری کر دیا. میں تم میرے بن جاؤ, میں تمہارا بن جاؤں گا, تمہیں ہدایت دے دوں گا. جو ہمارا نکما سا ہو نا, کوئی محلے کا بھی یا اپنا بھی کہتا ہے وہ کی تو بے داتا جا بنے ہیں. یہ روٹین والے لفظ ہے, بے داتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہدایت کیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے زبردست انعام ہے ہمارے لیے. اگر ہدایت ہے تو سب کچھ بہترین ہے. اربوں کا مالک ہے, ہدایت نہیں تو ہدایت نہیں تو صحت زبردست ہے, تو ہدایت نہیں ہے تو 12 بچے بیٹے ہیں تو کچھ بھی نہیں, 0 ادھر جا کے ڈانگیں وکھری, بستی وکھری, سب کے سامنے خاندان, بیوی, بچے, کڑم, سب کچھ وہاں بستی ہو رہی ہے, اللہ کر رہے ہیں سب کے سامنے. اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ عیبوں کو چھپانے والے ہیں, ستار العیوب ہیں, ہمیں معاف فرما کے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا. یہ بہت بڑی دعا ہے. یہ مانگا کرے مالک سے, یا ستار العیوب, اے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا. وہاں سب وہ ویژول چل جائے گا, فلم چل جانی ہے سب کے سامنے قیامت والے دن. وہ یہ کرتا رہے تو نہیں, اللہ جی کلپ نکال, یہ کلپ آ گیا سامنے, سب کے سامنے. ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہدایت یہ ہے, میں نے کہا نا جیسے کہ حکمران اگر سورۃ انفال پڑھ لے نا, خدا کی قسم جذبہ بلند ہو جائے ہمارا. ہم انفرادی نہیں پڑھ گئے. ایک حدیث ہے, اس کی جو ثقافت ہے اس میں کچھ فرق ہے, لیکن بڑی اچھی ہے. اعمالکم امالکم, جویں دے تسی اوویں دے حکمران. یہ عام سنی ہوئی ہو, اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حکمران مسلط کر دوں گا. یہ ویسے ہی ہو رہے ہیں. یہودیوں کو بیلی, عیسائیوں کے بیلی, ان کے یار, ان کے دوست. مالک کہتا ہے مجھے دوست بناؤ, ہم ان کو بنا رہے ہیں. بس سپر پاور کون ہے؟ وہی ہے نا, اور تو کوئی نہیں. تو مانتے کیوں نہیں ہم؟ سورۃ انفال میں ہی ہے نا, صحابہ کے پاس اسلحہ تو نہیں تھا نا, بدر میں کچھ بھی نہیں تھا, ہیلپ لیس بھی تھے نا, کوئی مدد نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی کچھ. خندق میں محمد الرسول نے 2 پتھر باندھے, صحابہ نے باندھے, احد میں ہوا. نصرت کون کرتا ہے؟ مدد کون کرتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ریت تم نے, کنکریاں تم نے نہیں ماری تھی, اللہ نے کنکریاں ماری تھی. وہ صحابہ کو جب یہ بات پتہ چلی تب ان پہ یہ بات کھلی واضح ہوئی. وہ صحابہ آپس میں باتیں کرتے بعد میں کہ یار میں نے ابھی ایسے ہی کیا, تو وہ آنکھیں ملنے شروع ہو گئے اور بھاگ گیا, یا وہ مر گیا یا ڈگ گیا, گر گیا وہاں.
جب اللہ نے کہا نا وہ تم نے وہ میں کر رہا تھا. چیف کمانڈر کون تھے تب؟ جبریل علیہ السلام. آئے کن پہ تھے؟ جنہوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے کیا پڑھا؟ یہی ہے نا. پھر فرق کدھر آ گیا؟ ادھر آ گیا، ادھر فرق آ گیا. وہ ڈھونڈتے تھے راتوں رات، وہ تلاوتے دن کو گھوڑے کی پشت پہ، رات کو مسلے کی پشت پہ. ہم دن کو کاؤنٹر کے پیچھے، رات کو منجی کے آگے، اے سی کے آگے. ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ سے دعا کریں یا اللہ جی معافی دے دیں ہم کو. آپ کے دین کا نام لیتے ہیں تو ہم پورے نہیں اتر رہے. دین کا نام لیتے ہیں، پیار بڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق بڑے بڑے ہیں ہم، لیکن ہم سے کام نہیں پورے ہو رہے. سیرت پہ جب بات کریں گے نا تو میں بتاؤں گا ہم کیا کیا بدتمیزیاں کرتے ہیں محمد رسول اللہ کے ذات. الف لام میم سے لے کے والناس تک میرے مالک نے کبھی یا محمد نہیں کہا، میرے نبی کا نام تک نہیں لیا. جو 2-3 جگہ آیا ہے نا وہ اور کانٹیسٹ میں آیا ہے. میرے نبی کو یا ابراہیم بھی کہا ہے، یا زکریا بھی کہا ہے، اسماعیل بھی کہا ہے، موسیٰ بھی کہا ہے، سارا. یا محمد نہیں کہا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بدترین شکلیں ہماری، اور محمد محمد کرتے پھرتے ہیں. یہ ٹی وی پہ سارا مہینہ بیڑا گرک کرتے رہے، آ کے گمراہ کرتے لوگ. سمجھا ہم نے کیا ہے محمد رسول اللہ کو؟ کیا سمجھا ہم نے؟ کبھی میں مرنے لگوں تو قبر بھی آ جانا، تیرے نوکر لگے ہوئے، ہمارے گھر میں آ جانا. کیوں؟ وجہ تو کیا ہے؟ کبھی ابو بکر میں ہمت نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر و عثمان و علی میں ہمت نہیں ہوئی. ایسی باتیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. دوسرا تعارف یہ ہے کہ میرے محمد کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا تعارف یہ کرایا میں کیا ہوں، پھر میرے نبی پہلے کیا تھے، اور یہ جو نبی ہیں یہ کیا ہیں. پھر یہ بتایا جہنم بھی ہے جنت بھی ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. موجیں کرے گا وہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تینوں کی پتہ وہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، بڑی پیڑی آگ ہے. یہ بتایا میرے مالک نے. ڈرایا بھی، خوش بھی کیا کہ تمہارے لیے وہاں بیویاں ہوں گی بڑی زبردست. عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، تکیے لگا کے، ٹیک لگا کے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تخت. پہلے زمانے میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تخت. نہیں چاہیے؟ چاہیے سب کو. تو مانگے اس سے، دیتا ہے وہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ضمن میں فرمان ہے. باتیں ہدایت کی کر رہا تھا میں، قرآن مجید کی، اس میں ہے کیا؟ ضمناً نکلتی جاتی ہیں باتیں. اس سے ہماری نجات اسی سے ممکن ہے، اور نہیں. نہ کسی مولوی سے، نہ کسی پیر سے، نہ بابے سے، نہ کسی بھی سے. اسی میں بتایا سوشل نیٹ ورک کیا ہے، اسی میں بتایا تمہاری اولاد کیا ہے، اسی میں بتایا ماں باپ کیا ہے، اسی میں بتایا تمہارا ملک کیا ہے، اسی میں بتایا تم نے انٹرنیشنلی کیسے چلنا ہے، اسی میں بتایا، سب کچھ بتا دیا. پھر کہا جو یہ سارا کچھ کر لو گے نا، اولئک ھم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں. اب جنت لینی ہے کہ نہیں لینی بھائی؟ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ پوری کائنات کی دولت، پوری کائنات کی. یہاں اب آپ اپنے شہر میں ایک ایک مارکیٹ کا جائزہ لیتے جائیں. مارکیٹ کی، صرافہ بازار کی کتنی ویلیو ہوگی، کتنی کیپیسٹی ہے. یہ پنکھا انڈسٹری ہے، اس کی کتنی ہے، اس انڈسٹری کی کتنی کیپٹل کتنا ہوگا. یہ پھر سارے پنجاب کا لگائیں، پھر پاکستان کا، پھر دنیا کا.
کتنا کو ادھر اللہ رب العزت نے یا لوگوں کے پاس پیسہ ہے جو دیا ہے، فرمایا سارا بھی دے کہ مالک کو کہو نا ایک گیٹ جنت دے دو، رجسٹری کر دو تو نہیں ملے۔ ایک بالشت کے لفظ ہیں، ایک بالشت دینے پہ آئے تو کہتا ہے کہ معافی مانگ کے ادھر سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکال دو، گرنے سے پہلے مجھے میری ذات کی قسم ہے معاف کر دوں گا۔ اب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کو پڑھ لیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ساتھ قوموں کو سر بلند کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، جو نہیں مانتا میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارا مقدر بن چکا ہے، بدلنا میں نے ہے، مالک نے کیٹلاگ دے دی ہے، مالک نے سب کچھ کر دیا ہے، اب میرے پہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسا انصاف کرتا ہوں۔ یہی چار چیزیں ہیں، نماز جو بیسکس ہیں، جو نماز پڑھے گا اس کے آگے وہ معاشرت میں صحیح رہے گا، وہی بہترین معاشرہ بنا سکے گا، جو پیسے تقسیم کرے گا وہی، کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ایسے نہیں، ایسے اللہم یجل، اللہم جل ید العلیٰ بالعطاء ولا تجعل ید السفلی بالاستقاء انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، ایسے کروائیں، ایسے کبھی بھی یہ یہاں سے ملے گا مجھے، دوزخ میں نہیں جانا تو یہاں سے ملے گا، کیسے نہیں جانا؟ اسی پکڑ سے بچنا ہے، کیسے بچنا ہے؟ ایک صحابی تھے، وہ تلاوت کیا کرتے تھے اس کی، میں نام اس لیے نہیں لے رہا، مجھے کنفیوژن ہے، صحیح حدیث صحیح ہے، وہ رات کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آئے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا تھا، نوافل میں کر رہا تھا تلاوت، تو میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا، پاس ہی بندھا ہوا تھا، بدکنے لگ گیا، اور اتنی تیز ایک روشنی آئی ہے، میں نے کبھی اتنی تیز اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اتنی تیز روشنی، یہ مجھے ڈر آ گیا، پتہ نہیں یہ کیا ہے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت سمیت آپ کی تلاوت سننے آئے تھے۔ صرف تلاوت کی بات ہے، کریکٹر والے لوگوں کے لیے، کریکٹر بلڈ اپ جن کا ہوا تھا۔ اگلے دن جب آئے نا، یہ اعزاز دیکھیں، یہ کسی کسی کے حصے میں آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر آؤ، ایکسپیکٹ کر لیں، عبداللہ نام تھا ان کا، پتہ نہیں ہے، میں کنفیوژن ہے، دو نام ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کہتے ہیں مجھے تلاوت سناؤ۔ جس کی اللہ تلاوت سننا چاہیں پھر ان کی کو موڑتا ہے مالک؟ اپنے آپ پہ ہمیں ریویو کرنا ہے، مجھے تجدید کرنی ہے اپنے کلمے کی، مجھے مالک سے دوستی کرنی ہے۔ کبھی یہ بات ذہن میں رکھنا، مالک کانڈ نہیں لگنے دیتے، مالک ہارنے نہیں دیتے۔ جب تک مالک کو نہیں نا کچھ کرو گے تم، مالک آپ کے ساتھ ہی ہے، ہمیشہ ساتھ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، کوئی ان میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں مالک مانتے ہیں، جو مالک کہتے ہیں یہ مانی جاتی ہیں۔ آگے آئے گی بات سیرت کی اور صحابہ کی، جب چلتے جائیں گے۔ ایک دن کے صحابی کو بھی مالک نے سرٹیفائیڈ کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک دن کے صحابی کو۔ یہ جو بکواسات کی جاتی ہیں نا، بتاؤں گا انشاءاللہ میں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادے پڑھنے سے میں بتا چکا ہوں ثواب صرف ملے گا،
گریس مارک شاید مل جائیں، شاید کنفرم نہیں ہے۔ کامیابی اس پہ عمل کرنے سے ملے گی، اس پہ عمل کرنے سے کامیابی تب ملنی ہے۔ سادے پڑھنے سے کامیابی نہیں، ثواب ملے گا، یہ بات رکھیں یاد۔ علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں، ثواب اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے۔ جب تک کوشش نہیں کرو گے نہیں ہدایت ملے گی۔ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، یا اللہ ہم کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہم کو معاف کر کے ہدایت دے دے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا نا تو جمعہ بھی چھیتی پڑھنے آ جائیں گے، پھر ہم وہ بھی نماز سے اذان سے پہلے آئیں گے کہ میرے مالک نے کہا ہے۔ خدا اپنی اپنی فیلنگ ہوتی ہے نا، حقیقتاً جب اذان ہوتی ہے نا تو آتا ہے نا حی علی الصلاۃ، حی کان، میں اپنی بات کرتا ہوں، کان کھڑے جو چلیے اللہ نے کہا کہ آؤ لے لو کچھ جو لینا ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو اپنے اندر، مالک کی بات کو اہمیت دینی پڑے گی۔ اذان ہو رہے، پہلے زمانے میں اذان ہوتے بند کر ریڈیو، چاہے وہ خبریں لگی بند کر۔ اب ہم ٹی وی بھی نہیں بند کرتے، گانے لگے ہوئے، گانے خود گاتے ہوتے، ایڈے متقی، اللہ سے بھی ڈرتے ہی نہیں ہیں مالک سے۔ مالک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر ہو بھائی۔ یہاں جو 6 بجے کے بعد ہٹیاں کھلتی ہیں، پولیس کا وہ سائرن بجتا ہے تو کیسے بھاگتے ہیں؟ اللہ سے بھاگتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔